بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم 3 سوالات ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1، کیا پاک بھارت مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا انڈیا تمام معاملات پر مان جائے گا؟ کیا انڈیا کشمیر اور پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سیریس ہوگا؟ اور نمبر 3 سوال، کیا امریکہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے گا جس طرح امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں پاکستان اور بھارت کو کھانے کی ٹیبل تک لے آؤں گا، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ جنگ بند کی جائے، اور جنگ بند کرنا خطے کے لیے بہت اہم ہے، بہت لازم ہے، اور دونوں ممالک کے حق میں بہت بہتر ہے، اور دونوں ممالک میں دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے انہیں تجارت کا ڈراوا دیا، اور میں نے کہا کہ پیاری پیاری چیزیں جو لوگ آپ بناتے ہیں وہ آپس میں ٹریڈ کریں، نہ کہ آپ جنگ کریں۔ تو تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ 1957 میں حسین شہید سہروردی جو پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، وہ امریکہ کے 34th پریزیڈنٹ کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ مسئلہ کشمیر حل کروائیں، لیکن انہوں نے بڑا بھرپور وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم مسئلہ کشمیر حل کرواتے ہیں، لیکن آپ کچھ ہمیں دیجئے، اس کے نتیجے میں ہمیں بھی کچھ دان کیجئے۔ تو حسین شہید سہروردی نے کہا کہ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ جو پشاور کے قریب آپ کی ایئر بیس ہے وہ ہمیں دے دیجئے، ہمیں سوویت یونین کی انٹیلیجنس رپورٹس لینی ہے، اور ہم نے چاروں ناچار وہ ایئر بیس دے دی، اور انہوں نے زبردست طریقے سے وہاں انٹیلیجنس لینا بھی شروع کر دی، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد جناب 1962 کا دور آتا ہے جب چائنا اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے، اور چائنا سے پاکستان کو فون آتا ہے کہ اب ساری بھارتی فوج ہمارے ساتھ انگیجڈ ہے، آپ نے جیپوں اور کھچروں پہ اور اپنے معاملات لے کے بس جا کے سری نگر میں پاکستان کا جھنڈا لگانا ہے۔ تو امریکہ کے 35th جو پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایوب خان کو کہا، جو اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، خبردار اگر آپ نے یہاں کوئی تیسری پارٹی بننے کی کوشش کی۔ ہم نے ایک دفعہ پھر کہا چلیے کوئی بات نہیں، اگر دنیا کا امن سبوتاج ہوتا ہے ہم ایک دفعہ پھر رک جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ کشمیر حل کروائیں گے۔ جو 35th پریزیڈنٹ آف امریکہ جان ایف کینڈی تھے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا۔ 1965 کی جنگ میں ہم گئے، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا۔ 1971 کا سانحہ ہمارے ساتھ ہوا، ہمارا ایک اور حصہ جدا ہو گیا، لیکن مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر آتا ہے جی 1999 کارگل کا دور، اور اس وقت بھی امریکہ نے یہ جنگ بند کروائی، اور کلنٹن جو 42nd پریزیڈنٹ آف امریکہ تھے، انہوں نے کہا جی آپ یہ جنگ ختم کر دیں، اور مسئلہ کشمیر اور یہ کارگل کے سارے مسائل میں حل کرواؤں گا۔ لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا۔ یعنی میں آپ کو وہ ساری داستان بتا رہا ہوں جو امریکہ نے ہم سے ماضی میں وعدے کیے تھے، اور پھر 2019 کا دور آتا ہے جب ہم نے ابھینندن کو پکڑا، اور یہ کہا گیا کہ ابھینندن کو چھوڑ دیا جائے، باقی مسائل ہم حل کروائیں گے۔ 2019 میں بھی ٹرمپ تھے، اور آج 2025 میں جب ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے دونوں ملکوں کو بڑی تباہی سے، نیوکلیئر جنگ سے بچا لیا، تو اس وقت بھی یہ ذہن میں رہے کہ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہیں، اور ٹرمپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر بھی حل ہوگا، اور پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور پاکستان اور بھارت ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام معاملات کو حل کر لیں گے۔ اب دوسری باری آتی ہے، کیا بھارت اس طرح کام کر لے گا؟ کیا بھارت مان جائے گا؟ تو میں آپ کو ایک واقعہ یاد کروانا چاہوں گا کہ وکسن نے اندرا گاندھی کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کہا تھا، اور کہا تھا کہ آپ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت اندرا گاندھی نہیں مانی تھیں۔ اب
اب جو معاملہ جہاں خراب ہوتا ہے نا وہ بھارت کی ہٹ درمی ہے. بھارت کا خود کو اس خطے کا تھانے دار سمجھنا ہے. میں آپ کو بھارت کی جو مینٹالٹی ہے وہ بھی بڑی واضح کر کے بتا دوں. بھارت کو جب جوتیاں پڑ رہی ہوں, انڈیا کو جب پتا ہو کہ اب چھتر گیلا کر کے پڑ رہا ہے, اب ہماری خیر نہیں, تو یہ گھٹنوں پر آ جاتے ہیں, یہ سیز فائر کرتے ہیں, یہ مذاکرات کی ٹیبل تک آتے ہیں. لیکن یہ بنیاں, یہ ہٹ درم, یہ ایسے لوگ ہی ایسے ہیں. انہوں نے ہمیشہ انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, انسانیت کے خون پر سیاست کی ہے. تو یہ کبھی بھی بھارت مذاکرات کی ٹیبل پہ ٹرمپ اگر چاہیں بھی تو نہیں آ سکتا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ ٹرمپ اتنے زیادہ سیریس کیوں ہیں اس مسئلے کو لے کر, اور ٹرمپ سعودی عرب تو چلے گئے لیکن ٹرمپ اسرائیل کیوں نہیں گئے, جبکہ وہاں اسرائیل کی بات ٹرمپ نے ضرور کی ہے. اور اس کے بعد دوحہ بھی جائیں گے, باقی ممالک کا بھی دورہ ہوگا, لیکن اسرائیل ٹرمپ نہیں جائیں گے. تو یہ خبر بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں, نیتن یاہو سے ٹرمپ سخت ناراض ہیں, کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا آپ غزہ پر گولہ باری بند کر دیں, لیکن نیتن یاہو نے یہ بات نہیں مانی. ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ نے چاہا تھا کہ یوکرین میں وار رک جائے, لیکن وہ وار بھی ٹرمپ نہیں روک پائے. اب جب پاکستان اور بھارت کی جنگ روکنے میں ٹرمپ کامیاب ہو گئے تو ٹرمپ کا مورال بڑا ہائی ہے. ایک عمیق سی لائن, امید کی لائن نظر آتی ہے کہ ٹرمپ اگر اس کو سیریس لے لیتے ہیں, اگر جان ایف کینڈی کی طرح نہیں کرتے, اگر وکسن کی طرح نہیں کرتے, اگر باقی جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرح وہ لائٹ نہیں لے لیتے, یعنی وکسن نے اندرا گاندھی کو کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر حل کریں, مطلب کیا ہو سکتا ہے کوئی امریکن پریزیڈنٹ یہ کہے کہ آپ یہ مسئلہ حل کریں اور وہ اس خطے کا مسئلہ حل نہ ہو. میرا خیال ہے اگر ٹرمپ اس وقت جس طرح نیتن یاہو سے ناراض ہیں, اور ٹرمپ اگر سیریس ہوتے ہیں تو چیزیں حل ہو سکتی ہیں, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میری دعا ہے کہ یہ دونوں ممالک چائے کی پیالی پہ بھلے اکٹھے ہوں, کھانے پہ نہ بھی اکٹھے ہوں, لیکن مسئلہ کشمیر بھی حل ہونا چاہیے اور پانی کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے. اور پوری دنیا میں پانی کا کہیں کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا, صرف اس بر صغیر کے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بلا وجہ کی لڑائیاں, بلا وجہ کی جنگیں, خاص طور پہ انڈیا کا یہ مسئلہ ہے کہ بلا وجہ کی جنگیں شروع رکھتے ہیں تاکہ باقی دنیا سے کسی بھی طرح سے کوئی ہمدردیاں ملتی رہیں اور ہماری حکومتیں آتی رہیں, کیونکہ وہاں انڈیا میں زیادہ شدت پسند لوگ ہیں, وہ پسند کرتے ہیں لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, چوری ڈکیٹی, دھوس دھاندلی ہوتی رہے تو معاملات چلتے رہیں گے. دعا اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.